حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا تو ایک صحابی نے قبر کے اوپر غلطی سے خیمہ لگا لیا۔ اس صحابی کو یہ معلوم نہ تھا کہ جہاں میں نے خیمہ نصب کیا ہے اس کے نیچے کسی کی قبر ہے۔ اس قبر سے اچانک کسی آدمی کے تلاوت کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ صحابی نے آواز غور سے سنی تو کوئی شخص سورۃ ملک کی تلاوت کر رہا تھا۔ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس جگہ میں نے خیمہ نصب کیا ہے وہاں کسی آدمی کی قبر تھی جو کہ میرے علم میں نہ تھا۔ میں نے کسی قبر کے اوپر خیمہ نصب کر لیا ہے تو میں نے سنا کہ کوئی آدمی قبر میں سورۃ ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب تک سورۃ ملک پوری نہیں ہوئی تب تک اس قبر سے تلاوت کی آواز آتی رہی تو حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ ملک ایسی صورت ہے جو کہ مرنے والے کے سب گناہوں کو معاف کر دیتی ہے اور انسان کو جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتی ہے۔ حضرت ابن مروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک آدمی کو جب قبر میں اتارا گیا تو اس کے پاس ایک 30 آیات والی صورت حاضر ہوئی تو 30 آیات والی صورت اس مرنے والے کے پاس آ کر اس کے گناہوں کے خلاف لڑنے لگ گئی۔ تو ہم نے قرآن پاک میں 30 آیات والی صورت کو تلاش کرنے پر ہم کو معلوم ہوا کہ یہ سورۃ ملک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن پاک میں ایک ایسی صورت ہے جو کہ 30 آیات پر مشتمل ہے۔ جو انسان اور اس صورت کی تلاوت کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے تلاوت کرنے والے کی سفارش اس وقت تک کرتی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ یہ صورت پڑھنے والے کے سب گناہوں کو معاف نہیں کر دے گا۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی، اتنی بابرکت کون سی صورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورۃ ملک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ ملک کی آیت نمبر 13 اور 14 کے بارے میں یوں فرماتے ہیں کہ جب تک مکہ میں ظلم کی انتہا بڑھ گئی تھی تو مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غار میں جا کر چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو بلند آواز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی۔ تلاوت کی آواز جب کافروں کے کانوں میں پڑتی تھی تو وہ مذاق اڑاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آتے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو اتنا تنگ کر کے رکھا تھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زیادہ بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت نہ کیا کریں کہ قرآن کافر سن کر آپ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کو گالیاں دے، اور نہ ہی زیادہ نچلی آواز میں پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی قرآن پاک کی آواز نہ سن سکیں۔ درمیانی آواز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری باطنی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ تو تمہارے سینوں کے راز جاننے والا ہے، وہی نہ جانے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور بریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو فرمایا، اے اللہ کے نیک بندے، کیا میں نے تم کو ایک ایسی حدیث پاک بطور ہدیہ نہ کروں جس کو سن کر تو راضی ہو جائے؟ اس شخص نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیوں نہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ضرور کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ سورۃ ملک کی زیادہ سے زیادہ خود بھی تلاوت کیا کرو اور اپنے دوستوں، رشتہ داروں، عزیزوں، اقارب، پڑوسیوں، بچوں اور اہل عیال کو بھی اس عمل پر پابندی کرنے کی تلقین کریں کیونکہ یہ ایسی صورت ہے جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کو جہنمی سے جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں تک کہ سورۃ ملک ایسی صورت ہے جو بندہ اس صورت کی تلاوت پابندی کے ساتھ کرتا ہے تو وہ قرآن کے عذاب سے بھی نجات حاصل کر لیتا ہے۔ سورۃ ملک کے فضائل کے بارے میں جو حدیث وارد ہوئی ہیں ان میں سے بعض تو مطلق ہیں، یعنی کسی خاص وقت کی قید نہیں ہے، جبکہ بعض حدیث میں رات کو پڑھنے کا ذکر ہے۔ مثلا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
رات کو سورت ملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے، لہٰذا رات کو پڑھنے کی صورت میں دونوں طرح کی حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم خود بھی سورت ملک کی رات کے وقت تلاوت کیا کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کیا کریں۔ سورت ملک کے پڑھنے والا اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سورت ملک پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔